السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو میں پھر ایک دفعہ حاضر ہوں عشق اوقاف ناول کے ایپیسوڈ 3 کے ساتھ، جو لکھی ہے بیہا نعمان نے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگتی ہیں تو اس کو سبسکرائب اور لائک کرنے میں تو اتنا ٹائم نہیں لگتا، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 3 کی طرف۔ سفر کا آغاز۔ کمرے میں اب بھی سنہری روشنی کی مدھم چمک باقی تھی۔ عنایت کے ہاتھ میں موجود تعویذ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو رہا تھا، مگر اس کے دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی۔ کچھ لمحے پہلے تک اس کی زندگی عام تھی، خواب، یونیورسٹی، گھر، مریم اور ایک معمول کی دنیا، مگر اب سب بدل چکا تھا۔ اب اس کے سامنے ایک ایسا راستہ کھل رہا تھا جس کے بارے میں اس نے صرف خوابوں میں دیکھا تھا۔ ریان نے نقشے کو میز سے اٹھایا، اس کی نظر سنجیدہ تھی۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، عنایت نے بے چینی سے پوچھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کوہ کاف کے راستے پر۔ یہ نام سنتے ہی کمرے کی فضا سے مزید بھاری ہو گئی۔ مریم نے فوراً کہا، ایک منٹ، تم دونوں کہیں جا رہے ہو؟ تو میں بھی ساتھ آؤں گی۔ عنایت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مریم، یہ خطرناک ہے۔ مریم نے بازو باندھ لی۔ اور تم سمجھتی ہو میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں گی؟ بالکل نہیں۔ عنایت کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ایسے خوفناک لمحے میں بھی مریم ویسی ہی تھی، ضدی مگر وفادار۔ ریان نے مریم کو چند لمحے دیکھا، پھر بولا، یہ سفر عام نہیں، واپسی کی ضمانت بھی نہیں، پھر بھی جا رہی ہوں۔ مریم کا لہجہ مضبوط تھا۔ ریان نے مزید بحث نہ کی، اس نے نقشہ کھولا۔ نقشے پر ایک سنہری لکیر جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ راستہ بار بار بدلتا، مڑتا اور آخرکار ایک پہاڑ پر جا کر ختم ہو جاتا۔ یہ دروازہ صرف رات کے وقت کھلتا ہے۔ عنایت نے آہستہ سے پوچھا، کون سا دروازہ؟ ریان نے اس کی طرف دیکھا۔ دو دنیاؤں کے درمیان موجود دروازہ۔ مریم نے سر پکڑ لیا۔ مجھے لگ رہا ہے میری زندگی اچانک بہت عجیب ہو گئی ہے۔ باہر بارش تھم چکی تھی، صرف ہوا کی آواز باقی تھی۔ ریان نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ عارش ابھی قریب ہی ہے، ہمیں اس سے پہلے نکلنا ہوگا کہ وہ دوبارہ حملہ کرے۔ عنایت کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اگر ہم دیر کر گئے تو پھر شاید دروازہ بند ہو جائے، ہمیشہ کے لیے۔ دوسرے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عنایت نے گہرا سانس لیا۔ مجھے مل کے بتانا ہوگا۔ ریان فوراً بولا، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں جانے نہیں دیں گی۔ عنایت نے نظر جھکا دی۔ وہ جانتی تھی ریان سچ کہہ رہا ہے۔ اس نے کمرے پر ایک آخری نظر ڈالی۔ یہی کمرہ جہاں اس نے بچپن گزارا تھا، یہی آئینہ، یہی کھڑکی، یہی دیواریں۔ شاید جب واپس آئے سب بدل چکا ہو، یا شاید وہی بدل چکی ہو۔ مریم نے آہستہ سے کہا، ڈرو مت، ہم ساتھ ہیں۔ عنایت نے سر ہلایا۔ تینوں نیچے اترنے لگے۔ گھر غیر معمول حد تک خاموش تھا، اتنا خاموش کہ اپنے قدموں کی آواز بھی عجیب لگ رہی تھی۔ جب وہ مڑ کے دروازے تک پہنچے، عنایت اچانک رک گئی۔ دروازے کے پاس زمین پر کچھ پڑا تھا، ایک کالا گلاب۔ عنایت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ ریان فوراً آگے بڑھا۔ اس نے گلاب کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ ہمیں پیغام دے رہا ہے، عارش۔ ریان نے ہاں میں سر ہلایا۔ گلاب کے نیچے ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا تھا۔ عنایت نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ اٹھایا۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، تم جہاں بھی جاؤ گی میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ مریم نے بے اختیار کہا، یہ شخص واقعی ڈراؤنا ہے۔ عنایت کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ریان نے کاغذ کے ہاتھ سے لے کر پھاڑ دیا۔ اسے تمہیں ڈرانے مت دو، یہی وہ چاہتا ہے۔ باہر جنگل کی طرف جانے والا راستہ دن سے ڈھکا ہوا تھا۔ رات مزید گہری ہو چکی تھی، چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ریان سب سے آگے چلنے لگا، عنایت اور مریم اس کے پیچھے۔ گھر آہستہ آہستہ ان کی نظر سے اوجھل ہونے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی پرانی دنیا سے مزید دور جا رہے ہیں۔ جنگل کے قریب پہنچتے ہی ہوا مزید سرد ہو گئی۔ درخت غیر معمولی حد تک خاموش تھے۔ اچانک عنایت رک گئی۔ اسے واضح طور پر محسوس ہوا جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ ریان فوراً موڑا۔ کیا ہوا؟ کوئی یہاں ہے؟ اسے منہ میں جھاڑیوں میں حرکت ہوئی۔ مریم نے گھبرا کر عنایت کا بازو پکڑ لیا۔ چند لمحوں بعد اندھیرے میں دو سرخ آنکھیں چمکی۔ عنایت کا سانس رک گیا۔ یہ کیا ہے؟ ریان کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ پیچھے ہٹو۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اندھیرے سے ایک عجیب مخلوق باہر آئی، لمبے پنجے، غیر معمولی لمبا جسم اور چہرہ مکمل تاریکی میں چھپا ہوا۔ مریم کے دبے لہجے میں چیخ نکل گئی، ہم مرنے والے ہیں؟ ریان نے نظر اس مخلوق پر جمائے رکھی۔ یہ صرف آغاز ہے۔ عنایت کو پہلی بار احساس ہوا اس نے عارش سے بھی زیادہ خطرناک چیزیں اس دنیا میں موجود تھیں اور کوئی کافی بہت دور تھا۔ جنگل کی مخلوق، جنگل کی خاموشی خوف میں بدل چکی تھی۔ عنایت اور مریم ساکت کھڑی تھی، جبکہ ان کے سامنے وہ عجیب مخلوق آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے قدم زمین پر بہت ہلکے تھے، مگر ہر حرکت کے ساتھ خشک پتے چرچراتے۔ اس کی سرخ آنکھیں تاریکی میں جلتے انگاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ عنایت نے بے اختیار ریان کا بازو پکڑ لیا۔ یہ کیا ہے؟ ریان کی نظر اس مخلوق پر جمی رہی، سایہ خور۔ مریم نے گھبرا کر کہا، نام بھی اتنا ہی خوفناک ہے جتنا یہ خود۔ مخلوق نے ایک عجیب سی آواز نکالی، آدھی گھبراہٹ، آدھی سرگوشی۔ عنایت کے رنگوٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہم پر حملہ کرے گا؟ اگر ہم نے غلطی کی تو ہاں۔ ریان کی آواز غیر معمولی حد تک پرسکون تھی، مگر عنایت اس کے چہرے پر ہلکا تناؤ محسوس کر سکتی تھی، یعنی خطرہ واقعی سنگین تھا۔ سایہ خور نے اچانک گردن ذرا ٹیڑھی کی، جیسے عنایت کو غور سے دیکھ رہا ہو، پھر وہ مزید قریب آیا۔ مریم تقریباً عنایت کے پیچھے چھپ گئی۔ مجھے یہ بالکل پسند نہیں آ رہا۔ ریان نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا، کوئی حرکت نہیں کرے گا؟ عنایت نے سانس روک لیا۔ سایہ خور اب صرف چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ اس کا چہرہ بھی مکمل واضح نہیں تھا، جیسے دھواں اسے ڈھانپے ہوئے ہو۔
پھر اچانک اس نے بس انائے کی طرف جھکایا. انائے کا دل زور سے دھڑکا. وہ حملہ کرے گا مگر اس کے بجائے ملوک نے ایک لمحے کے لیے تعویذ کو دیکھا جو اب بھی انائے کے ہاتھ میں تھا. اگلے ہی لمحے وہ پیچھے ہٹ گیا. مریم نے حیرت سے سرگوشی کی. یہ ڈر گیا؟ ریان نے آہستہ کہا. نہیں، اس نے پہچان لیا. کیا پہچان لیا؟ مگر ریان نے جواب نہ دیا. سایہ ہونے کے بعد پھر عجیب سی آواز نکالی، پھر تیزی سے جنگل کے اندھیرے میں غائب ہو گیا. چند لمحوں تک صرف خاموشی رہی. مریم نے فوراً کہا، میں اس رات کو اپنی زندگی کی بدترین رات قرار دیتی ہوں. انائے نے ریان کی طرف دیکھا. اس نے مجھ پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ ریان کچھ لمحے خاموش رہا. کیونکہ تم عام انسان نہیں ہو. یہ سن کر انائے جیسے وہی جم گئی. پھر وہی بات، میں سچ کہہ رہا ہوں. تو حقیقت کیا ہے؟ انائے کی آواز میں صرف بے صبری تھی. ریان نے گہرا سانس لیا. تمہیں تعلق کوہ کاف سے ہے. انائے چند لمحے سے دیکھتی رہی. یہ نام میں پہلے بھی سن چکی ہوں، مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ کوہ کاف صرف ایک جگہ نہیں. ریان کی آواز دھیمی ہو گئی. یہ ایک دنیا ہے، ایسی دنیا جہاں انسان، سایہ، قدیم مخلوقات اور وہ راز بستے ہیں جن کے بارے میں تمہاری دنیا میں صرف کہانیاں سنائی جاتی ہیں. مریم نے آہستہ سے کہا. تو مطلب ہم کسی افسانے میں ظاہر ہونے والے ہیں؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لو. انائے نے بے یقینی سے سر ہلایا. اور میرا اس سب سے کیا تعلق؟ یعنی سوال پر خاموش ہو گیا. چند لمحے گزر گئے. پھر اس نے آہستہ کہا، تمہاری پیدائش عام نہیں تھی. انائے کی سانس رک گئی. کیا مطلب؟ اس سے زیادہ اب نہیں بتا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اگر تم سب کچھ ایک ساتھ جان لیا تو شاید تم خود کو سنبھال نہ سکو. انائے نے جھنجھلا کر نظر ہٹا لی. مجھے ہر بات ادھوری کیوں بتائی جاتی ہے؟ ریان نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دی. کیونکہ ہر راز کا ایک وقت ہوتا ہے. مریم نے فوراً کہا. یہ جملہ بہت پراسرار ہے مگر بالکل مددگار نہیں. انائے بے اختیار ہنس پڑی. ایسے حالات میں اسے عجیب لگ رہی تھی مگر شاید ضروری بھی تھی. کچھ دیر بعد وہ دوبارہ چلنے لگے. جنگل مزید گھنا ہو رہا تھا. دھند اب ان کے گرد پھیل چکی تھی. راستہ دیکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا. اچانک ریان رک گیا. ہم پہنچ گئے. انائے نے آگے دیکھا. درختوں کے درمیان قدیم پتھر کا دروازہ کھڑا تھا. اتنا پرانا کہ لگتا تھا صدیوں سے وہیں موجود ہو. اس پر عجیب نقوش بنے تھے. وہی نشان جو تعویذ اور نقشے پر تھا. انائے کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. یہی ہے؟ ہاں. ریان آگے بڑھا. اس نے ہاتھ دروازے پر رکھا. چند لمحوں بعد نقوش نیلی روشنی چمکنے لگے. زمین ہلکی سی لرزنے لگی. مریم نے گھبرا کر کہا، مجھے بالکل نارمل نہیں لگ رہا. اچانک دروازے کے بیچ میں سیاہ اور نمودار ہوا. جیسے دوسری طرف مکمل اندھیرا ہو. ہوا کا تیز جھونکا انائے کے بعد چہرے پر بکھر گئے. ریان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا. اب واپسی آسان نہیں ہوگی. انائے نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر دروازے کو، پھر اپنے پیچھے تاریک جنگل کو. اسے معلوم تھا یہ فیصلہ اس کی پوری زندگی بدل دے گا. اس نے آہستہ سے ریان کا ہاتھ تھام لیا اور تینوں اس دروازے کی طرف بڑھنے لگے. مگر جیسے ہی وہ قریب پہنچے پیچھے سے ایک آواز گونجی. اتنی جلدی جا رہی ہو؟ انائے فوراً مڑی. آرش چند قدم دور کھڑا تھا. اس کے ہونٹوں پر وہی پراسرار مسکراہٹ تھی. میں نے کہا تھا نا میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا. جی تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ نمبر 3. آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں جلدی جلدی ایپیسوڈ اپلوڈ کر سکوں. تو جاتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا. تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.